السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہمارا موضوع ہے کمپیوٹر کا ارتقائی سفر پارٹ 3۔ اس طرح کمپیوٹر کو 5 حصوں میں بانٹ سکتے ہیں۔ پہلا درآمد کا حصہ کہلاتا ہے، جس کو سائنسی اصطلاح میں ان پٹ کا حصہ کہتے ہیں۔ یعنی اسی طرح کیا ہوا، کمپیوٹر جو ہے 5 حصوں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلے حصے کو کیا کہتے ہیں؟ پہلے حصے کو درآمد کا حصہ کہلاتا ہے، جس کو سائنسی اصطلاح میں، سائنسی زبان میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ ان پٹ کا حصہ کہتے ہیں۔ ہم کمپیوٹر سے جو کچھ جاننا چاہتے ہیں یا اس کی یادداشت میں جو بھی معلومات درج کرنا چاہتے ہیں، تو ان معلومات کو درآمد والے حصے میں داخل کرنا ہوگا۔ یعنی جب ہم کمپیوٹر سے کچھ جاننا چاہتے ہیں یا اس کی یادداشت میں یا اس کی میموری میں کچھ یادداشت مطلب میموری میں کچھ معلومات یا انفارمیشن ہم درج کرنا چاہتے ہیں، ان معلومات کو درآمد والے حصے میں داخل کرنا ہوگا۔ کیا کرنا ہوگا؟ جب ہمیں کمپیوٹر سے کچھ جاننا چاہیے تو ہمیں ان معلومات کو یعنی ان انفارمیشن کو ہم کس کے ذریعے درج کرنا ہوگا؟ ان پٹ کے ذریعے۔ دوسرا حصہ ذخیرہ یا مال گودام کی طرح ہوتا ہے۔ یعنی دوسرا حصہ جو ہے کیا ہوتا ہے؟ ذخیرہ یا مال گودام یعنی اسٹور کی طرح، جس میں ہم مال کو رکھے جاتے ہیں، اسی طرح ہوتے ہیں۔ اس کو کمپیوٹر کی یادداشت میموری کہا جاتا ہے۔ یعنی اس کو کیا کہتے ہیں؟ کمپیوٹر کی یادداشت میموری کہا جاتے ہیں۔ مستقبل میں کام لینے کے لیے تمام معلومات اسی یادداشت میں ریکارڈ کی جاتی ہے۔ یعنی کیا کرتے ہیں؟ مستقبل میں ہم مطلب کام لینے کے لیے جو ہم یہاں میموری میں سٹور کرتے ہیں، سیو کر کے رکھتے ہیں، آنے والے دن ہمیں کیا آ جائے؟ کام میں آ جائے۔ اس لیے ہم اس میموری میں کیا کرتے ہیں؟ اس کی یادداشت میں، اس کی میموری میں کیا کرتے ہیں؟ ریکارڈ کی جاتی ہے، سیو کر کے رکھتے ہیں۔ تیسرا حصہ حساب کتاب کا حصہ، یعنی تیسرا حصہ جو ہے کیا ہے؟ حساب کتاب کا حصہ ہے۔ اسی حصے سے کمپیوٹر ریاضی کے سوال حل کرتا ہے۔ یعنی تیسرا حصہ جو ہے حساب کتاب کا حصہ ہے، اسی حصے سے کیا کرتے ہیں؟ کمپیوٹر جو ہے ریاضی کے یعنی میتھمیٹکس کے سوالات جو ہے حل کرتے ہیں۔ چوتھا حصہ کنٹرول یونٹ کہلاتا ہے۔ یعنی چوتھا حصہ جو ہے کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں کمپیوٹر یونٹ کہلاتے ہیں۔ یہ حصہ پورے کمپیوٹر کے جنرل منیجر کی طرح ہوتا ہے۔ یعنی یہ حصہ جو ہے چوتھا حصہ جو ہے جس کو کمپیوٹر یونٹ کہلاتا ہے، وہ حصہ جو ہے کیا ہے؟ کمپیوٹر کے جنرل منیجر کی طرح ہوتا ہے، جو مختلف حصوں کو کام کرنے کی ہدایت دیتا ہے۔ جو کیا کرتا ہے؟ مختلف حصوں کو، الگ الگ حصوں کو، کمپیوٹر کے دوسرے حصوں کو کام کرنے کی ہدایت دیتے ہیں۔ پانچواں حصہ برآمد یا آؤٹ پٹ کہلاتا ہے۔ یعنی پانچواں حصہ جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ برآمد کہتے ہیں، آؤٹ پٹ کہلاتا ہے۔ آپ جو کچھ کمپیوٹر سے جاننا چاہتے ہیں، یہی برآمد والا حصہ آپ کو معلومات دیتا ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ آپ جو کمپیوٹر سے کچھ جاننا چاہتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ برآمد والے حصے سے آپ کو کیا کرتے ہیں؟ آؤٹ پٹ سے آپ کو معلومات یعنی انفارمیشن دیتا ہے۔ دوسری عالمگیر جنگ کے بعد سے سائنسدانوں نے کمپیوٹر کی سائنس پر زیادہ توجہ دی۔ یعنی دوسری عالمگیر جنگ مطلب سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو ہے سائنسدانوں نے کیا کیا؟ کمپیوٹر کی سائنس پر زیادہ توجہ دی۔ اسی طرح اس زمانے کے بنائے ہوئے کمپیوٹر پہلی نسل کے کمپیوٹر کہلاتے ہیں۔ یعنی اسی زمانے میں جو دوسرے عالمگیر جنگ کے دوران جو کمپیوٹر بنائے گئے، اسی کمپیوٹر کو کیا کہتے ہیں؟ پہلے نسل کے کمپیوٹر کہلاتے ہیں، مطلب فرسٹ جنریشن آف کمپیوٹر۔ پہلے نسل کی ان کمپیوٹروں میں برقی سگنلوں کے لیے ویکیوم ٹیوب استعمال کیے جاتے تھے۔ یعنی پہلے نسل کے کمپیوٹر میں یعنی فرسٹ جنریشن آف کمپیوٹر میں کیا کرتے تھے؟ ان کمپیوٹروں میں برقی سگنلوں کے لیے یعنی بجلی کرنٹ کے لیے کیا کرتے تھے؟ ویکیوم ٹیوب استعمال کیے جاتے تھے فرسٹ جنریشن میں یعنی پہلی نسل کے کمپیوٹر میں۔ اس کے علاوہ یہ کمپیوٹر جگہ بھی بہت گھیرتے تھے۔ یعنی اس کے علاوہ کیا کرتا تھا؟ یہ پہلی نسل کے کمپیوٹر جو ہے فرسٹ جنریشن آف کمپیوٹر کیا کرتے تھے؟ جگہ بہت لیتے تھے، یعنی جگہ بہت گھیرتے تھے۔ ان کا سائز جو ہے بہت بڑا تھا۔
ان کمپیوٹروں میں لگے ٹیوب برقی سگنل دینے کے ساتھ حرارت بھی خارج کرتے تھے. یعنی کیا کرتے تھے اس کمپیوٹر میں، ان کمپیوٹروں میں لگے ٹیوب میں، یعنی ویکیوم ٹیوب استعمال کرتے، اس میں لگے ٹیوب جو ہے برقی سگنل دینے کے ساتھ ساتھ کیا کرتے تھے، حرارت بھی خارج کرتے تھے، یعنی گرمی بھی خارج کرتے تھے. کبھی کبھی یہ حرارت اس قدر زیادہ ہو جاتی تھی کہ کمپیوٹر کے نازک حصے جل جاتے تھے. یعنی پہلے والے کمپیوٹر کی فرسٹ جنریشن آف کمپیوٹر کی کیا کرتا تھا، وہ کمپیوٹر میں جو ٹیوب استعمال ہوتے تھے وہ اتنے حرارت خارج کرتے تھے کہ کبھی کبھی اس قدر زیادہ یہ حرارت جو ہے، گرمی جو ہے خارج کرتی تھی کہ کمپیوٹر کی نازک حصے جو ہے جل جاتے تھے. چنانچہ ان کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے بڑے بڑے ایئر کنڈیشنر لگانے پڑتے تھے. یعنی ان کمپیوٹر کو یعنی ویکیوم ٹیوب کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے کیا کرنا پڑتے تھے، بڑے بڑے ایئر کنڈیشنر کو لگانا پڑتے تھے. یہ کمپیوٹر زیادہ ملٹری کے مقاصد، سائنس کے تجربات اور حکومت کے کاروبار کے لیے استعمال ہوتے تھے. یہ کمپیوٹر جو ہے فرسٹ جنریشن والے کمپیوٹر جو ہے، فرسٹ جنریشن آف کمپیوٹر، پہلی نسل کی کمپیوٹر جو ہے زیادہ تر ملٹری کے مقاصد کے لیے استعمال ہوتے، یعنی آرمیوں کے مقصد کے لیے استعمال ہوتے تھے. سائنس کے تجربات کے لیے، یعنی سائنس میں تجربات کرنے کے لیے استعمال ہوتے تھے، اور حکومت کے کاروبار کے لیے استعمال ہوتے تھے. کچھ عرصے بعد ٹرانزسٹر کی ایجاد ہو گئی. کچھ عرصے بعد جو ہے ٹرانزسٹر ایجاد ہو گئی، جس سے تمام الیکٹرانک برقی شعبوں کے ساتھ کمپیوٹر سائنس میں زبردست انقلاب آ گیا. کچھ عرصے بعد جو ہے ٹرانزسٹر ایجاد ہو گئے، جس سے کیا ہوا، تمام الیکٹرانک یعنی برقیاتی شعبوں میں، یعنی برقیاتی الیکٹریکل ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ساتھ جو ہے کمپیوٹر سائنس میں بھی زبردست انقلاب آیا، تبدیلی آیا، چینج آ گیا. بڑے بڑے ویکیوم ٹیوبس ہوا سے خالی ٹیوب کی جگہ چھوٹے چھوٹے ٹرانزسٹروں اور سیمی کنڈکٹرز کو پرزوں نے لے لی. اب پہلی نسل والی جنریشن میں کیا ہوتا تھا، بڑے بڑے ویکیوم ٹیوبس کا استعمال کرتا تھا. اب اس کی جگہ میں چھوٹے چھوٹے ٹرانزسٹروں اور سیمی کنڈکٹروں کے پرزوں نے لے لی. اسی وقت کمپیوٹر کی دوسری نسل وجود میں آئی. اب اس وقت جو ہے کمپیوٹر کی دوسری نسل جو ہے وجود میں، اب کمپیوٹر کی دوسری نسل میں سیکنڈ جنریشن آف کمپیوٹر میں کیا کیا، بڑے بڑے ویکیوم ٹیوبس کے جگہ پہ چھوٹے چھوٹے ٹرانزسٹروں اور سیمی کنڈکٹرز کا استعمال کیا. کمپیوٹر کی یہ دوسری نسل جگہ بھی بہت کم گھیرتی تھی اور بجلی کا کرنٹ بھی کم استعمال کرتی تھی. یعنی کیا ہو جاتا تھا، یہ کمپیوٹرز میں سیکنڈ جنریشن آف کمپیوٹر میں، یعنی دوسری نسل والی کمپیوٹر میں جو ہے جگہ بھی کم گھیرتی تھی اور بجلی کا کرنٹ بھی کم استعمال کرتی تھی. اس کے علاوہ یہ کمپیوٹر پہلی نسل کے کمپیوٹر کے مقابلے میں بہت زیادہ تیزی سے کام کرنے لگی. اب کیا کیا، دوسری نسل کی کمپیوٹر یعنی سیکنڈ جنریشن آف کمپیوٹر کے مقابلے میں، فرسٹ جنریشن کے کمپیوٹر کے مقابلے میں سیکنڈ جنریشن آف کمپیوٹر نے کیا کیا، بہت زیادہ تیزی سے سپیڈ سے کام کرنے لگی، اور ان کی یادداشت میں معلومات ہزاروں گنا درج کی جانے لگی. اور اس کی میموری میں پہلے والے کمپیوٹر سے کیا کرنے لگے، زیادہ معلومات جو ہے، زیادہ انفارمیشن، ہزاروں زیادہ انفارمیشن سٹور کرنے لگے، یعنی درج کیے جانے لگے. 1960 تک دوسری نسل کے کمپیوٹر کے کم از کم 100 مختلف ماڈل بن چکے تھے. یعنی 1960 تک کیا ہوا تھا، دوسری نسل کی یعنی سیکنڈ جنریشن آف کمپیوٹر کے کم از کم 100 مختلف الگ الگ ماڈل